السلام علیکم، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ فائنلی جی ہم لیکچر نمبر 40 پہ پہنچ آئے ہیں، اور لیکچر نمبر 40 ہے ہمارا جی پرسپیکٹیو اور ڈومین آف پرسنالٹی سائیکالوجی۔ لیکچر نمبر 40، 41 اور 42 میں وہی چیزیں بار بار دہرائی گئی ہیں۔ میں نے جو ہے اس میں سے مین چیزیں تھی جو امپورٹنٹ ہمارے ریلیٹڈ چیزیں تھی، جو ایگزام کے ریلیٹڈ مطلب جو آپ کو فائدہ دیں گی، وہ میں نے اٹھا لی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ 40 میں بھی وہی چیزیں بتائی گئی ہیں، 41 میں تھوڑی دو چار لائنیں مطلب بڑھا کے اس کو بتایا گیا، اور 42 میں بھی وہی چیزیں ایکسپلین کی گئی ہیں۔ اس میں جی بتاتا ہے جی سب سے پہلے کہ پرسنالٹی کین بی اسٹڈیڈ بائی دا فالوئنگ پرسپیکٹیوز، کہ بھائی ایک جو پرسنالٹی ہوتی ہے کسی بندے کی، اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے جو ہے نا ریڈ کیا جا سکتا ہے، اسٹڈی کیا جا سکتا ہے۔ ان پرسپیکٹیو میں اس نے جو ہے نا مین 6 جو پرسپیکٹیو ہیں، جو طریقے ہیں جو اسٹڈی کے، وہ بتائے گئے ہیں ان 3 لیکچرز میں۔ اس میں سب سے پہلا ہے جی ڈسپوزیشنل۔ ڈسپوزیشنل بیسیکلی ہوتا ہے جی مزاجی بندہ۔ مزاجی بندہ یہ کسی کے مزاج کو ریڈ کرنا، یہ آ جاتا ہے ایک پہلا پرسپیکٹیو۔ ریکرنٹ بیہیویئرل کوگنیٹو اور افیکٹو ٹینڈنسی دیٹ ڈسٹنگوش این انڈیویژل فرام دا ادر، یہ ایک ایسی مطلب ٹینڈنسی ہے، رجحان ہے، جس سے ہم جو ہے کسی بندے کے مزاج کو ایک سے دوسرے کے مطلب ان میں ڈسکریمنیشن، یا آپ ڈسکریمنیشن نہیں مطلب کہ ڈفرینس کر سکتے ہیں، ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں۔ اٹ ٹرائز ٹو ایکسپلور ہاؤ انڈیویژل، میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلتا ہوں، یہ رہا جی۔ It tries to explore how individual differs in their emotions, self-concept, in psychological characteristics and even in their intra-psychic mechanism۔ یہ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ بندہ جو ہے اپنے سیلف کنسیپٹ، سائیکولوجیکل کریکٹرسٹکس، ایموشنز اور ہر لحاظ سے، یہ ڈسپوزیشنل ہمیں بتاتا ہے جی کہ بھائی یہ ہر لحاظ سے کیسا ہے بندہ۔ ٹھیک ہو گیا، مطلب اس کی پرسنالٹی کو ہم نے ریڈ کرنا ہے نا، تو وہ اس لیے ایک چیز کو ایکسپلین کرتا ہے، بتاتا ہے۔ آگے ہم آ جاتے ہیں جی، ہمارا جو دوسرا ٹاپک ہے بیولوجیکل پرسپیکٹیو۔ Human are first and foremost collection of biological system, and this system provides the building block of behavior, thoughts and emotions. The biological approach refers to 3 areas: genetics, psychological and evolutions۔ ابھی اس میں یہ بتا رہا ہے جی کہ ہیومنس جو ہوتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے کہ یہ جو بیولوجی ہوتی ہے، بیولوجیکل سسٹم ہوتا ہے، اس کا ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک باڈی ہے، اگر اس کو پیسز میں کاٹا جائے تو وہ بیولوجیکل سسٹم سے بنی ہوتی ہے باڈی۔ ٹھیک ہو گیا، تو اس میں بیولوجیکل پرسپیکٹیو کو یوز کر کے بھی ہم ہیومن کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمیں ڈفرینٹ 3 طریقے بتائے گئے ہیں کہ بھائی ہم اس میں 3 جو ہے نا ایریاز آ جاتے ہیں، جینیٹکس، سائیکولوجیکلی اینڈ ایوولوشنز۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ہم کیا کر سکتے ہیں جی، اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تیسری چیز ہے جی انٹرا سائیکک اپروچ۔ آپ نے سائیکالوجی 101 میں پڑھا ہوگا، یا پھر اس سے پہلے جو آپ نے سائیکالوجی پڑھی ہوگی اسٹارٹ میں، آپ نے ایک سائیکو انالیٹک یا سائیکو انالیسس پڑھا ہوگا، جو فرائڈ نے جو ہے نا ایک اپنی ایک جو ہے نا سجیشن، یا جو آپ کہہ لیں کہ ایک ریسرچ کی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ دا انٹرا سائیکک اپروچ واز فاؤنڈ بائی فرائڈ who assumes that a human personality is formed out of conflicts between basic needs and demand of the society۔ کہہ رہے جی کہ کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہیں سوسائٹی کی اور کچھ انسان کی اپنی بیسک نیڈز ہوتی ہیں، جب ان کے درمیان جو ہے نا آپس میں کانفلکٹس آ جائے تو یہ ہی پرسنالٹی کو بناتی بھی ہیں، بگاڑتی بھی ہیں۔ سارا جو ہے نا دار و مدار نیڈز پر ہوتا ہے، اور جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں ان پر ہوتا ہے۔ یہ انٹرا سائیکک اپروچ کہتی ہے۔ Most of these conflicts are the unconscious level and they affect our everyday behavior۔ کہتے ہیں جی کہ ان کانفلکٹس میں سے میکسیمم جو ہوتے ہیں وہ انکانشیس لیول پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ہمارے ڈیلی لائف میں جو ہم ڈیلی کے جو ہے نا کام کرتے ہیں، ہماری جو ڈیلی روٹین ہوتی ہے، ڈیلی کا بیہیویئر ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا انٹرا سائیکک اپروچ۔ اس اپروچ کے تحت بھی ہم کسی انسان کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی موسٹ امپورٹنٹ اپروچ، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جی کوگنیٹو ایکسپیریمنٹل اپروچ۔ کوگنیٹو تھنکنگ، کسی بندے کی تھنکنگ کے اوپر فوکس کر کے آپ اس کی سوچ کو، بلیفز کو، ڈیزائرز، مطلب وہ سوچتا کیا ہے، ان چیزوں کو اسٹڈی کر کے کسی کی پرسنالٹی کو اگر آپ جو ہے نا اس کا کوئی نچوڑ نکالتے ہیں تو وہ کیا ہوگی جی، کوگنیٹو ایکسپیریمنٹل اپروچ ہوگی۔ یہ بڑی ایزی میں نے ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس کو آپ کائنڈلی ریڈ کر لیں۔
اس کے بعد ہے جی سوشل کلچر، سوشل اور کلچرل اپروچ. ابھی کسی بندے کا سوشل کلچر، اس کا جو ہے نا سوسائٹی کو دیکھ کے وہ جدھر رہتا ہے، مطلب اس طرح اس لحاظ سے اس کو ریڈ کر کے تو ہم پھر بھی اس کی پرسنالٹی کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اس میں وہ بتاتے ہیں assumptions that personality not merely something that resides within the brain, nervous system and genes of individual rather than social culture context also has a important role. وہ کہتا ہے جی کہ جینز اور یہ چیزیں نروس سسٹم ہی میٹر نہیں کرتا، سوشل اینڈ کلچرل بھی جو ہے نا کانٹیکسٹ کے لحاظ سے بھی امپورٹنس ہے بندے کی پرسنالٹی کی. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد لاسٹ جو اس نے بتائی ہے جی پرسپیکٹو، وہ ہے جی ایڈجسٹمنٹ. دس ریفرز ٹو دا فیکٹ دیٹ پرسنالٹی پلیز اے کی رول ان ہاؤ وی کوپ، اڈاپٹ اینڈ ایڈجسٹ ٹو ایونٹ ان آور ڈیلی لائف. ٹھیک ہے جی. یہ ایڈجسٹمنٹ ہمیں بتاتی ہے جی کہ ہم کیسے، کس ماحول میں کیسے ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. کن چیزوں کو کس طرح ڈیل کرتے ہیں. اس کے بعد جی آخری ایک چیز ہے شیلڈن سومیٹوٹائپ تھیوری. شیلڈن لکس ایٹ دا سائیک اور باڈی ٹائپ فار دا ایکسپلینیشن آف ہیومن بیہیویئر. کہتے ہیں جی کہ جو شیلڈن تھے نا، وہ باڈی ٹائپ یا آپ کہہ لیں کہ جی سوما کو مائنڈ میں رکھ کے کسی بھی بندے کے بیہیویئر کو اسٹڈی کرتے تھے. ٹھیک ہو گیا. اس میں سوما ٹائپ کے بارے میں تھوڑا سا بتایا ہوا ہے، سومیٹو ٹائپ تھیوری. پھر اس کے بعد آخر میں 3 چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. یہ بیسیکلی سومیٹو ٹائپ آپ سمجھ لیں جی کہ ایک بندے کی لک جو ہوتی ہے نا، فزیکلی لک، اس کے لحاظ سے بھی جو ہے نا اس کی پرسنالٹی کو جانچا جا سکتا ہے. ابھی یہ 3 چیزیں ہیں، ایکٹومورفس، میزومورفس اینڈ اینڈومورفس. ان کی میں نے بڑی آسان نیٹ سے یہ جو ہے ڈیفینیشن ڈھونڈ کر لکھی ہوئی ہے، یہ آپ کائنڈلی دیکھ لیں. سب سے پہلے والے ہوتے ہیں جی تھوڑے لمبے ہوتے ہیں، دوسرے والے درمیانے ہوتے ہیں، اور تیسرے والے لمبے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تھوڑا فیٹ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ تھا جی ہمارا لیسن 40، 41، 42. امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر سمجھ آ گئی ہے تو کائنڈلی جو ہے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کریں اپنے فرینڈ کے ساتھ تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو. اور ہمیں جو ہے بیسک چیز ہے وہ ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں نہیں کر رہے، تاکہ ہم جو ہے کوئی اس میں امپرومنٹ لائیں. جو بھی کرنا ہو ہمیں کائنڈلی بتائیے گا. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.